السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد انواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 22 تا 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کرے، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر
اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک معزز ناظرین اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا، اور جلدی آنے والے عذاب میں مبتلا کرے یا دیر میں آنے والے میں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل تفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسا کہ واقع بدر اور قریظہ اور نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ میں۔ حنین ایک وادی ہے طائف کے قریب، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن و ثقیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر 12,000 یا اس سے زائد تھی، اور مشرکین 4,000 تھے۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ اب ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت و کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا، مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور کے چچا حضرت عباس اور آپ کے ابن ابو سفیان بن حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس وقت اپنے سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ ان کے پکارنے سے وہ لوگ لبیک لبیک کہتے ہوئے پلٹ آئے اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی، اور جب لڑائی خوب گرم ہوئی حضور نے اپنے دست مبارک میں سنگ ریزے لے کر کفار کے منہوں پر مارے اور فرمایا، رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ سنگریزوں کا مارنا تھا کہ کفار بھاگ پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں مسلمانوں کو تقسیم فرما دی۔ ان آیتوں میں اس واقعہ کا بیان ہے، اور تم وہاں نہ ٹھہر سکے کہ اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ قائم رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے۔ یعنی فرشتے جنہیں کفار نے ابلک گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا، یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے قتال نہیں کیا، قتال صرف بدر میں کیا تھا کہ پکڑے گئے، مارے گئے، ان کے عیال و اموال مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور توفیق اسلام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حوازن کے باقی لوگوں کو توفیق دی اور وہ مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نے ان کے اسیروں کو رہا فرمایا کہ ان کا باطن خبیث ہے، اور وہ نہ طہارت کرتے ہیں، نہ نجاستوں سے بچتے ہیں، نہ حج کے لیے نہ عمرے کے لیے، اور اس سال سے مراد 9 ہجری ہے، اور مشرکین کے منع کرنے کے معنی یہ ہے کہ مسلمان ان کو روکیں کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے دنم اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے, تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. میری آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اس امت کا حصہ ہیں, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو خوبصورت یہ ایک پیمانہ ہے, یہ اس امت کے حصے میں آیا ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, برے کاموں سے روکیں. جو اللہ تعالیٰ انبیاء سے کام لیتا رہا ہے, اس قسم کا ایک عظیم کام اس امت کے اوپر بھی ہے کہ ہم اچھے کاموں کی دعوت دیں, اچھے کاموں نیک کام کی لوگوں کو ترغیب دیں, تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں. پیارے دوستو, یہ ایک بڑا عظیم کام ہے. آپ کو اگر اس کام کی سمجھ آ گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے, قرآن پاک کو سننے اور قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے جو چھوٹی سی استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں. خود پوری ویڈیو دیکھیں, اپنے بچوں کو تلقین کریں, اپنی فیملی کو تلقین کریں, اپنے دوستوں کو, عزیز کربا کو, جہاں تک آپ اس آواز کو بچا سکتے ہیں. پیارے دوستو, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کے صدقے میری اور آپ کی ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو ان نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے, خوش رکھے, اور اللہ تعالیٰ آپ سے نیک کام لے اور برے کاموں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.